أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھتے ہیں. ارباب اعضاء سید الرسل کی جس مشہور اور معروف حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، لسان وحی سے رسول اللہ حسین ابن علی کی عظمت کا قصیدہ سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. اے دنیا والو سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، یہ حسین صرف میرا نواسہ نہیں ہے. ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے. کیا فرمایا؟ حسین، یہ نہیں کہا حسین چراغ ہے. چراغ ہونا اور ہے، چراغ ہدایت ہونا اور ہے. چراغ جب تک دم میں دم ہے دوسروں کو نور دے رہا ہے. جب تک اس کا وجود ہے تب تک وہ نور دے رہا ہے. لیکن حسین ایسا چراغ ہدایت ہے، اس کا جسم ہم میں ظاہری طور پہ نہیں ہے، لیکن اس کا نور ہدایت قیامت تک باقی ہے. یا علی حسین چراغ نہیں، چراغ ہدایت ہیں. وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، حسین سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، نجات دینے والی کشتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو نجات چاہتا ہے، یعنی حسین نجات لینے والے نہیں. ذرا توجہ کیجیے گا. اگر کوئی انسان کہیں ڈوب رہا ہو، کسی ہلاکت میں پانی میں ہو، تو کیا کہتا ہے؟ تمنا کرتا ہے کہ مجھے کشتی مل جائے، میں نجات حاصل کروں. رسول فرما رہے ہیں حسین نجات چاہنے والا نہیں ہے، حسین نجات دینے والا ہے. یعنی جو نجات چاہتا ہے آ جائے سفینہ حسین ابن علی پر. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہم صلی علی. اب یہ رسول نے یہ کب فرمایا، کہاں فرمایا؟ ہر ایک کی بات کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے کہ بات کس کے سامنے کی ہے، بات کہاں کی ہے، کن کے سامنے کی ہے، کس جگہ پہ کی ہے، کس وقت میں کی ہے. توجہ ہے؟ ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اب نبی یہ جو بات کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے بیان کرنے والا کون ہے. کوئی عام ہستی نہیں، وہ ہستی جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا. بیان کرنے والا سید الرسل ہے، اور جو بیان کر رہا ہے جس وقت میں جس جگہ میں بیان کر رہا ہے وہ جگہ ہے مسجد النبوی. اور مسجد النبوی میں جس جگہ بیان کر رہا ہے وہ ہے منبر رسول. گویا نبی مسجد النبوی میں منبر پہ بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ حسین کی عظمت کا قصیدہ بیان کر رہے ہیں
کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ رسول اپنے یاروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، رسول اپنے اصحاب کے سامنے بیان کر رہے ہیں، رسول اپنے یاروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے وہ فلاں اتنی منزل و مقام پر رکھنے والا تھا، اور میرا دوست ذرا سن تو صحیح، نبی اپنے یاروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، نبی نے بتا دیا اور میرے بعد جو بھی ہے اگر سفینہ نجات کا سوار بننا چاہتا ہے، چاہے رشتہ دار ہو یا میرا یار ہو، سفینہ حسین کا سوار بن۔ چاہے رشتہ دار ہو چاہے میرا یار ہو، جب تک حسین کے سفینے کا سوار نہ ہوگا، مجھ نبی کی زبان سے سن لو، وہ کامیاب بھی نہ ہوگا، وہ نجات پانے والا بھی نہ ہوگا، وہ ہدایت حاصل کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ نبی نے بتا دیا جب تک حسین کے دروازے پہ نہیں آؤ گے ہدایت مل نہیں سکتی، جب تک حسین کے دروازے پہ نہیں آؤ گے نجات مل نہیں سکتی۔ گویا نبی نے منحصر کر دیا ہے نجات اور ہدایت کو، اگر دنیا والوں جب تک حسین کے دروازے پہ نہیں آؤ گے نہ ہدایت پاؤ گے نہ نجات پاؤ گے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم نجات پر ہیں، دنیا بھر بھٹکتے رہیں گے جب تک دامن میں حسین کی محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر بابا سے بلند صلوات۔ اب یہ نبی نے کب فرمایا؟ اپنے منبر پر۔ روایت کو نقل کیا علماء اہل سنت نے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اور روایت کو نقل کرنے والے ہیں نبی کے بڑے صحابی ابی بن کعب، جس پر ہمارے برادران اہل سنت بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ ابی بن کعب کے نام پہ مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، لہذا مسلمان اس صحابی کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبی کا صحابی کہتا ہے میں مسجد النبوی میں رسول کے درس میں تھا، رسول اللہ ممبر پہ ہیں، ممبر کے نیچے اصحاب ہیں، نبی کے یار ہیں، ایمان والے ہیں، ہر ایک موجود ہے۔ سید رسول ہمیں حلال اور حرام کے احکام سمجھا رہے ہیں، یا کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد النبوی کا دروازے سے حسین اپنی حسین اداؤں سے چلتا آ رہا، حسین اپنی حسین اداؤں سے چلتا آ رہا ہے، یا یوں کہہ دوں مسجد نبوی کا گوشہ گوشہ امامت کے قدم بوسی کر رہی ہے۔ حسین جب آ رہے ہیں ادھر سے روایت کا جملہ، نبی نے اپنے منبر کو چھوڑا، رسول اللہ حلال اور حرام کی باتیں سمجھا رہے ہیں، پیغام توحید دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، ہدایت کی باتیں پہنچا رہے ہیں، لیکن جب حسین ابن علی کو آتے دیکھا نبی نے ایک جملہ فرمایا، سید رسول نے احکام شریعت بیان کرتے روک دیا، قرآن پڑھتے روک دیا، احکام کی تعلیم دیتے ہوئے نبی نے سب کچھ روک کے حسین ابن علی کی طرف دیکھ کے فرمایا مرحباً بکا یا زین السماوات والارض۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ کیا فرمایا؟ مرحباً بکا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے زمین و آسمان کی زینت۔ نبی کہہ رہے ہیں، روایت کو نقل کرنے والے علماء اہل سنت ہیں،
اور صحابی جو نقل کرنے والے وہ اہل سنت کے قابل اعتبار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا اے زمین و آسمان کی زینت حسین۔ یہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا۔ بعض لوگوں سے نبی کی زبانی بات سن کے خاموش رہ جانا بھی ایک کمال ہوتا تھا، لیکن رہا نہ گیا۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کر کہا یا نبی اللہ، ہم تو ایمان رکھتے ہیں آسمان اور زینت کی آپ ذات ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں، اور آپ یہ حسین ابن علی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں نبی نے ممبر کو چھوڑا، حسین ابن علی کو اٹھا لیا، حسین کو اٹھا کر ممبر پر لے آئے۔ اب یہ نبی کیا کر رہے تھے؟ پہلے احکام شریعت کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ نبی پہلے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ یہ نبی پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اخلاق سکھا رہے ہیں، دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن نبی نے سب کچھ روک کے حسین ابن علی کو ممبر پر لے کر آئے۔ روایت کا جملہ ہے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ نبی نے حسین کا ہاتھ پکڑا، اصحاب کو دکھایا۔ روایت کا جملہ ہے، یہ میں اپنی خطابت کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، نسبت اگر نبی کی طرف دے دوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ روایت کا جملہ نبی نے حسین کو اٹھایا اور حسین ابن علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اصحاب کو دکھایا اور فرمایا ھذا حسین ابن علی۔ اور میرے یارو اور میرے رشتہ داروں پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے۔ انداز نبی نے ایک ہی رکھا ہے، جب بھی امام حق کا اعلان کیا نام لے کر بتایا، ہاتھ پکڑ کر دکھایا۔ کبھی غدیر کے اعلان میں ہاتھ پکڑا بھی صحیح، نام لے کر بتایا بھی صحیح۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آج بھی اصحاب میں، رشتہ داروں میں، اپنے یاروں میں نام لے کے بتا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہیں۔ ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ فاعرفوہ، اور میرے اصحاب پہچان لو اس حسین ابن علی کو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ فاعرفوہ وفضلوہ، اور اس کو وہ شان اور عظمت دو کما فضلہ اللہ، جو عظمت اللہ نے حسین کو بخشی۔ حسین کو جان لو، حسین کو پہچان لو، اس کو وہ فضیلت دو جو اللہ نے حسین کو بخشی ہے۔ اور پھر فرمایا انہ فی الجنہ، یہ حسین تو جنتی ہے۔ وَأُمُّهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کی ماں بھی جنتی ہے۔ وَأَبُوهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کا باپ بھی جنتی ہے۔ وَأَخُوهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کا بھائی بھی جنتی ہے۔ گویا نبی نے قصہ مختصر بتا دیا، یہ حسین وہ ہے جس کا پورا کنبہ سرداران جنت ہے۔ اور نبی نے کبھی یہاں بھی یہ سمجھا دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا تو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صل علی محمد۔ لہذا نبی نے تعارف کرا دیا۔ اور دنیا والو، حسین کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا، یہ تو پورا کنبہ جنتی ہے، یہ خود بھی جنتی ہے، یہ سردار جنت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول اصحاب کے سامنے فرماتے ہیں کہ اللہ نے لقد كتب اللہ علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ اور میرے اصحاب سن لو، اللہ نے عرش کی دائیں طرف یہ تحریر کر دیا، حسین ابن علی چراغ ہدایت ہیں اور حسین ابن علی سفینہ نجات ہیں۔
لہذا عرش کی دائیں طرف اللہ نے جو تحریر کرایا وہ یہ تمغہ، صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی، یہ تمغہ اگر عطا کیا ہے تو فقط حسین ابن علی، کہ عرش میں جس کا نام تحریر ہو، جس کا پورا کنبہ جنتی ہو، آج کوئی اس کی برابری کرے؟ دنیا والے کہتے ہیں کہ آل افضل ہے یا اصحاب افضل ہے، میں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھ آل افضل ہے یا اصحاب افضل ہے، اگر آل اور اصحاب کا تو نے معاملہ چیک کرنا ہے، اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر دیکھ حضرت ابو ہریرہ تجھے کیا سمجھا رہے ہیں۔ علماء اہل سنت کے یہ وہ بزرگ صحابی ہیں بھئی جتنی صحاح ستہ میں ان سے روایتیں ہیں اتنی کسی اور سے نہیں ہیں، گویا آج مسلمانوں کا دین موقوف ہے، آدھا دین ان کی روایات پر مشتمل ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ تاریخ ابن عساکر علماء اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں، اور علماء اہل سنت اس تاریخ کو معتبر جانتی ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن عساکر، نبی کا زمانہ ہے، مدینے میں ایک جنازہ اٹھا، اس جنازے کے پیچھے امام حسین ابن علی بھی چل رہے ہیں، اور جب حسین مولا اپنے قدم اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حسین کے قدموں سے کیا کرتے ہیں؟ فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں وہاں سے ابو ہریرہ خاک اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا، حضرت ابو ہریرہ حسین کے قدموں کی خاک تبرکن اپنے چہروں پہ مس کرتے ہیں۔ آج حسین سے منسوب چیزیں شاعر حسینی کو اگر ہم جب ان کی تعظیم کریں تو دنیا کہتی ہے یہ بدعت ہے، اور میرا دوست ہمیں بدعت کا درس دینے سے پہلے ذرا اصحاب نبی کی سیرت تو دیکھ کہ حضرت ابو ہریرہ حسین کے قدموں کی دھول اپنے چہرے پہ بس کر کے بتا رہے ہیں، خبردار حسین سے جڑی چیزوں کو بدعت نہ کہنا۔ حسین سے جڑی چیزوں کو بدعت نہ کہنا، یہ تعظیم کے قابل ہیں۔ تیرا دین مکمل نہ ہوگا جب تک تیرے دل میں حسین کی محبت نہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ۔ اب بڑے بڑے اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ رسول کا بوڑھا صحابی سفید ریچھ ہے، حسین مولا کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے بھی یہ منظر دیکھا، اب ان سب کی حیرانگی کو توڑتے ہوئے اور اپنے بابے کی امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ حسین پیغام پہنچانا چاہتے، جانتے تھے میرے بابا کی امت جتنا اعتبار اس صحابی پہ کرے گی شاید اتنا کسی اور پہ نہ کرے، لہذا حق بھی اسی کی زبان سے پہنچ جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں ماذا تفعل یا ابا ہریرہ، اے میرے نانے کا بوڑھا صحابی ابو ہریرہ، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میرے پاؤں کی خاک اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بوڑھا صحابی ہے، شرمندگی محسوس نہیں کی بلکہ فخر سے کہتا ہے دانی جبن رسول اللہ، اور زہرا کا لال مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، اگر دنیا والے تیری عظمت کو جان لیں تجھے کاندھوں پہ نہیں اپنی گردنوں پہ سوار کریں، تجھے اپنی گردنوں پہ سوار کریں۔ آج دنیا کہتی ہے آل اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ صحابی نبی نے بتا دیا، اور فرق معلوم کرنا ہے، آؤ میں نبی کا صحابی بتاتا ہوں۔ اصحاب وہ ہوتے ہیں
جو نبی کی آل کے قدموں کی دھول تبرکن اپنے چہروں پہ مس کرتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے آل افضل ہیں یا اصحاب افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سمجھایا آل اور اصحاب کی برابری نہ کرنا۔ اصحاب وہ ہوتے ہیں جو آل کے قدموں کی خاک چہروں پہ مس کریں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، اور میرا دوست ذرا فکر کر، جب نبی کے صحابی ابو ہریرہ کا حسین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، پھر تیرا اور میرا حسین کے بغیر کیسے گزارا؟ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علیہ۔ اس لیے علماء اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا من احبہما من احب الحسن والحسین، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے فقد احبانی، وہ مجھ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو حسن اور حسین سے بغض رکھے وہ ایسے جیسے وہ مجھ نبی سے بغض رکھے، اور جو مجھ نبی سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ گویا رسول بتا رہے ہیں حسین وہ ذات ہے جس کی محبت اللہ کی محبت ہے اور مجھ رسول کی محبت ہے، اور حسین سے اگر بغض ہے تو فقط ذات حسین سے نہیں بلکہ مجھ رسالت سے بھی بغض ہے اور اللہ سے بھی بغض ہے۔ کیوں کہا نبی نے؟ چونکہ نبی جب بولتے ہیں تو وحی الہی سے بولتے ہیں۔ رسول جو محبت حسین کا درس دے رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ حسین کی محبت یہ اس قدر عظیم محبت ہے، روایت ہے امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ایک دن مدینے میں کھڑے ہیں بچوں کے ساتھ، اور سید الرسول جا رہے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ یا رسول اللہ نے حسین مظلوم کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا تو آپ کو پیار آیا۔ روایت کا جملہ ہے رسول اللہ حسین ابن علی کی طرف بڑھے کہ پیار دے، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ نانا پیار سے بڑھ رہے ہیں، امام حسین ابن علی اپنے نانے کے پیار میں بھاگنے لگے۔ اب روایت کا جملہ ہے جس طرف حسین جاتے ہیں اس طرف نبی جاتے ہیں۔ اگر حسین دائیں ہیں تو نبی بھی دائیں، حسین بائیں جاتے ہیں تو نبی بھی بائیں جاتے ہیں۔ بالآخر نبی نے حسین ابن علی کو تھاما، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے حسین کے بوسے دے کے فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ اللہ یہ اس وقت آپ نے فرمایا، گویا بتا رہے ہیں یہ میں اللہ کی محبت میں حسین سے محبت کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں نواسے کی محبت میں بوسے لے رہا ہوں، میں اللہ کی محبت کی خاطر حسین کے بوسے لے رہا ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ آئیں ذرا حسین کی محبت کا کیا عالم ہے۔ روایت ہے سید نعمت اللہ جزائری ایک محدث گزرے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، انہوں نے روایت نقل کی ہے ایک دن سید الرسول کے ایک صحابی نے دعوت کی، یا رسول اللہ آپ میرے ہاں دعوت کو آئیں۔ نبی نے دعوت قبول کی اور نبی کی اس دعوت میں امام حسن اور امام حسین بھی شامل ہیں۔ دعوت پہ نبی پہنچے، امام حسن اور امام حسین بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ روایت کہتی ہے نبی کا صحابی اپنے گھر کے دروازے پہ نبی کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی نبی نے قدم اس کے گھر میں رکھا،
اس صحابی کی نگاہیں نبی کے قدموں پہ جھک گئی۔ اب رسول اللہ بھی اس چیز کا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میرا صحابی، میں اس کے گھر آیا ہوں تو یہ میرے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ نبی کے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے، اب نبی اس انتظار میں ہے کہ کس کمرے میں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ آداب میں سے جہاں میزبان بٹھائے وہاں آپ بیٹھ جائیں، آداب کے تقاضے ہیں۔ اب نبی اس انتظار میں یہ مجھے لے جائے، یہ مجھے بٹھائے، اب یہ نبی کے قدموں پہ دیکھ رہا ہے۔ سید رسول ٹھہرے، سمجھ گیا، بالآخر آگے بڑھا، کمرے کی طرف جا رہا ہے، اس انداز سے نگاہیں نبی کے قدم پہ ہیں۔ سید رسول کمرے میں داخل ہوئے، کھانا کھا چکے۔ کھانا کھانے کے بعد جب سید رسول دعائے خیر کر کے اٹھے تو پھر اس کی نگاہ نبی کے قدموں پہ۔ اب رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی، امام حسین علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ جب دروازے پہ پہنچے، ایک مرتبہ نبی بھی حیران ہے، آیا ہوں تو میرے قدموں پہ نگاہ ہے، جا رہا ہوں تو میرے قدموں پہ اس کی نگاہ ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں، میرے صحابی یہ بتا، میرے آتے اور جاتے وقت تیری نگاہ صرف میرے قدموں پہ تھی، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ، نظر تو للہ، میں نے اللہ سے منت مانی تھی، میں نے نظر مانی تھی، اے میرا اللہ، جب تیرا حبیب مجھے کھانے کے لیے گھر میں شرف بخشے گا، میں ہر قدم میں تیری راہ میں، نبی کے ہر قدم کے صدقے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ میرا اللہ ہر قدم پر، نبی جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر میں کیا کروں گا؟ ایک غلام آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ، آج آپ کی محبت میں نظر جو میں نے مانی تھی، اس منت کو میں یہ ادا کروں گا کہ جتنے آپ نے قدم میرے گھر میں رکھے اتنے غلام رائے خدا میں آزاد کروں گا۔ سید رسول خوش ہوئے کہ میرا صحابی اس قدر قدردان ہے، میری محبت میں، اللہ کی راہ میں یہ جو ہے غلاموں کو آزاد کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی بار دیگر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہٰذا ہر قدم پہ کیا ہونا ہے؟ غلام آزاد ہونا ہے۔ اب یہ منظر دیکھا امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے، اور اپنے نانے کے صحابی کی زبان سے سنا بھی صحیح کہ اس صحابی نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ کہا کہ میرے نانے کا صحابی اتنی میرے نانے سے محبت کرتا ہے، ہر قدم پہ غلام آزاد کرے، اور دعوت بھی کی۔ اب حسین مولا جب گھر آئے، ماں زہرا کو سارا قصہ سنایا۔ جناب سیدہ نے جب سنا روایت کا جملہ، بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے اس صحابی کے حق میں دعائے خیر کی کہ میرے بابا کا صحابی اتنا قدردان ہے جو ہر قدم پہ ایک غلام کو آزاد کر رہا ہے۔ اور پھر جب دعا کی، حسین مولا نے آمین کہہ دی۔ جب دیکھا نا حسین نے ماں زہرا بھی پسند کر رہی ہے، رسول بھی خوش ہوئے، میرا رب بھی خوش ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی دعوت ہو، سید رسول کی دعوت ہو۔ مولا حسین فرماتے ہیں، یا اماں جان، اجازت ہو تو کل کی دعوت نانے کو ہم بھی دیں۔ اللہ، کل کی دعوت ہم بھی نانے کو دیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے، میرا لال جا، تو بھی نانے کو دعوت دیا۔ حسین مولا وارث جنت امام، اللہ آئے سید رسول کی خدمت میں، یا جدہ اے نانا جان،
کل کا روزہ آپ ہمارے ہاں افطار کریں گے۔ اب کل کا میزبان حسین ہے اور مہمان مصطفیٰ۔ اللہ، ایک دن پہلے میزبان صحابی ہے اور مہمان نبی ہیں، آج میزبان امام ہیں اور مہمان نبی ہیں۔ روایت کا جملہ، نماز عشاء سے فارغ ہوئے سید الرسل اب پہنچے ہیں، آ رہے ہیں در زہرا کی طرف۔ تو سید الرسل نے کیا دیکھا؟ جبرائیل علی باب فاطمہ، جبرائیل امین در زہرا پہ رسول کا استقبال کر رہے ہیں۔ یا حضرت جبرائیل امین نے سلام کیا، نبی فرماتے ہیں یا جبرائیل، اے جبرائیل آج تو در زہرا پہ کیوں کھڑا ہے؟ کہتا ہے یا نبی اللہ آج اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے، پہلے بھی رب کی مرضی سے، یا نبی اللہ اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے آیا ہوں۔ بھئی آیا تو رب کی مرضی سے، کیوں آیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، خلاق دو عالم فرماتا ہے کل آپ کی محبت میں ایک صحابی نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب کی محبت میں حسین نے دعوت کا انتظام کیا ہے، اور اللہ خود بھی حسین کا اتنا محب ہے، آج نبی حسین کا مہمان بنے اور اللہ اس کے آنے پہ کچھ حوصلہ افزائی نہ کرے۔ یا نبی اللہ آج اللہ کی طرف سے آیا ہوں، حسین ابن علی کی عظمت کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ آواز قدرت آئی ہے جبرائیل جا میری کنیز کے گھر میں، جتنے قدم میرا حبیب زہرا کے گھر میں رکھے ہر قدم کے بدلے 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کرتے جا۔ میرے حبیب کے ہر قدم کے بدلے میں 70,000 گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے جانا۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کیا، اللہ نے حسین کی محبت میں نبی کے 70,000 گناہگار امتیوں کو ہر قدم پہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علیہ۔ یہ ذکر آل محمد یہ بڑا بابرکت ہے، اور خدا کرے یہ ذکر بھی ہماری نجات اور ہدایت کا وسیلہ بنے۔ جس طرح رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بھئی حسین کی ذات میں دو چیزیں ہیں، چراغ ہدایت بھی ہیں اور سفینہ نجات بھی ہیں۔ آئیں اس معنی کو ذرا تاریخ کربلا کے آئینے میں دیکھیں، آپ کی توجہ کے لیے ذرا صلوات ہو جائے۔ بارے دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اب دیکھیں حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات۔ چراغ ہدایت کیسے؟ چراغ ہادی جو ہوتا ہے وہ دشمنوں کی بھی ہدایت کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہم میں کہ اپنے دشمنوں کے لیے موت کی دعا کرتے ہیں، لیکن آل محمد قربان جاؤں دشمنوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علماء نے نقل کیا ہے ایک وقت وہ بھی تھا میدان کربلا میں زہرا کا لال ایک کونے میں جب گریہ کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا زہرا کا لال آپ رو رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ کون سی مصیبت نے رلا دیا؟ فرماتے ہیں ان شہداء کی مصیبت پہ نہیں، ابھی اس بات پہ رونا آ رہا ہے میرے نانے کی امت یہ کلمہ گو امام حق کے مقابلے میں آگے یہ جہنم میں چلا گیا۔
حسین کا ان کا جہنم میں جانا حسین کو برداشت نہیں ہے۔ اس قدر حسین ابن علی ان کی ہدایت کے فکر مند ہیں۔ اس لیے ملتا ہے تاریخ میں امام حسین نے پیغام ہدایت اتنا دیا کربلا میں یوم عاشور، تقریباً 30 سے زیادہ افراد، کتنے؟ 30 سے زیادہ افراد، آیت اللہ حبیب اللہ کشانی نقل کرتے ہیں 30 سے زیادہ افراد یزید کے لشکر سے لشکر حسین ابن علی میں شامل ہو گئے۔ 30 سے زیادہ افراد جب آئے اپنی تلوار اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہو جاتے، امام حسین ابن علی کا دفاع کرتے اور اپنی زبان سے کہتے، اے فرزند رسول آپ گواہ رہیے گا، ہم لشکر سے نکل کر وہاں مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کے قدم بوسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، مولا آپ کو گواہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارا جنگ کرنا آپ کی محبت ہے۔ اللہ، یہ امام حسین کی روز عاشور پیغام ہدایت، لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کی آپ نے وہ بات کی، اور یہ پیغام ہدایت امام حسین ابن علی کا اس قدر تھا، تاریخ میں درج ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے، اللہم صلی علی محمد، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں دیکھو، ایک طرف جا رہے تھے راستے میں، کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے سامنے، کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ کھجور کے درخت ہیں، لیکن کسی نے کہا نہیں ہم اس راستے سے گزرے تھے جہاں کوئی کھجور کے درخت نہیں ہے، کہا پھر کیا ہیں، کسی نے کہا یہ نیزے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں گھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے راستے کو ہموار کرو، یعنی اس انداز سے چلو۔ ایک ایسے مقام پر پہنچے جب قریب آیا وہ قافلہ، 1000 کا لشکر، جو لشکر جس کا سالار تھا حضرت حر، یہ قافلہ 1000 کا لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ کیوں آئے؟ امام حسین کا راستہ روکنے کے۔ یہ کیوں آئے؟ امام حسین کی جان کے دشمن بن کے، امام حسین ابن علی کے خون کے پیاسے بن گئے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب روایت کا جملہ ہے، تاریخ کہتی ہے نماز کا وقت ہوا، لیکن ابھی نماز کے وقت سے پہلے جب یہ قافلہ پہنچا، 1000 لشکر پیاسا ہے، ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں۔ زہرا کے لال نے حکم دیا، اے عباس، علی اکبر، جوانوں اٹھو، آنے والوں کو پانی پلاؤ۔ تاریخ میں آج تک کوئی ایسا پاک کردار نہ دکھا سکے گا کہ جان کے دشمن ہوں، خون کے پیاسے ہوں اور کوئی ان کو پانی پلائے۔ یہ کرم اور سخاوت نظر آتی ہے تو در زہرا فرزندان علی، امام حسن اور امام حسین، امام حسین ابن علی اس قدر سخاوت دکھا کہ ان کو پانی پلائے۔ علی بن طحان محاربی وہ کہتے ہیں کہ میں اس لشکر کے آخر میں تھا، میرا گھوڑا بھی نڈھال تھا پیاس کی شدت سے اور میں بھی بدحال تھا، سب پانی باری باری پی رہے تھے۔ میں نے سوچا جب میری باری آئے گی تو میں شدت پیاس سے ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میں پانی نہ پی سکوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ میری بدحالی اور بے قراری تھی، میری اس بے قراری بدحالی کو دیکھا زہرا کے لال حسین نے اور اپنا مشکیزہ اٹھا کر میرے قریب لائے اور مجھے آ کر کہتے ہیں کہ اپنی ناقہ کو بٹھا۔ جب میں نے اپنی ناقہ کو بٹھایا تو کہتے ہیں پانی پی، مشکیزہ قریب کیا، میں گرمی کی شدت کی وجہ سے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بدحال، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا حسین ابن علی کتنا کرم دکھا رہے ہیں، لیکن میں بدحواس تھا، بدحال تھا۔ دوسری مرتبہ جب دیکھا نا امام حسین نے میرے حواس ابھی بھی سالم نہیں ہیں، کریم کربلا حسین ابن علی
اپنی سخاوت کا عملی درس دیا۔ ساقی کوثر کے لال نے اپنے ہاتھ کا چلو کو جام بنایا اور مشکیزے کا پانی اپنے چلو میں ڈالا، اس یزیدی لشکر میں آنے والے کے منہ کے قریب کر کے کہتے ہیں اشرب الماء، ہے آنے والا پانی پی۔ وہ پانی پیتا ہے۔ علی بن طحان محاربی کہتا ہے حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ اب یہ کون ہے؟ یزیدی، یہ دشمن ہے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں وہ پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ ہم نے حسینیت سے کیا پیغام لیا ہے؟ آج حسین کا حبدار ہو، حسین کا عزادار ہو، ہم اسے پانی کیوں پلائیں؟ ہم نے کربلا سے کیا درس لیا ہے؟ اور محبت حسین کے تقاضوں کو سمجھیں۔ حسین سمجھا رہے ہیں اپنے اخلاق اور کردار سے دنیا والوں کا دل جیت سکتے ہو، نفرتوں سے لوگ دور ہوں گے، آپ دل نہیں جیت سکتے۔ اخلاق اور کردار سے، محبت سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ لہٰذا اب سب نے پانی پی لیا۔ امام فرماتے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں کو، یہ جو پانی بچ گیا ہے یہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈال دو، یہ گھوڑوں کو پلا دو۔ گھوڑوں نے پانی پی لیا، اب ان کی ٹاپوں میں ڈال دو، یہ صحرا کی گرمی سے، تپتے صحرا سے چل کر۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، صرف یہ تاریخ کے جملے پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، سننے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ عمل کے قابل ہیں۔ جو امام یہ پسند نہیں کرتا ایک حیوان تپتے صحرا سے آ رہا ہے، اگر اس کے پاؤں گرم ہیں اس کے حقوق تلف نہ ہوں، اور اگر ہمارا بوڑھا ماں باپ گھر سے باہر سے اور گھر میں آئے چل کے اور اولاد اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر کھڑا نہ ہو، کیا مولا حسین راضی ہے؟ اور مولا حسین سے درس لیں، وہ تو آتے ہوئے گھوڑوں کو پانی بھی پلائیں اور ان کی ٹاپوں میں بھی ڈالیں، اور ہمارا سفید ریچھ باپ گھر میں آئے۔ حق تو بنتا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر پانی کا گلاس ہم آتے ہیں۔ لہٰذا بزرگوں کا، ماں باپ کا احترام کریں۔ جوانوں، بچوں سے میرا خطاب ہے۔ لہٰذا حسینیت، اسی طرح جلوسوں میں عزاداری سید الشہداء میں جب عزادار امام حسین ابن علی کے حلقے میں کھڑے ہوں، ماتم میں کھڑے ہوں، اگر وہ امام حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار کر رہے ہیں تو آپ اپنا حق ادا کریں۔ آپ ان عزاداروں کو، امام حسین ابن علی کے حلقے میں کھڑے ہونے والوں کو آپ پانی کا انتظام کریں۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ کوئی امام حسین ابن علی کی سبیل لگا دے، کوئی جگ اور گلاس ہاتھ میں لے کے اس حلقے میں ماتمیوں کو پانی پلا دے، کوئی بچوں کو پانی پلا دے، ہر ایک اپنے حصے کی شمولیت شامل کر لے اور دنیا والوں کو بتا دیں ہم جتنا بھی اختلاف رکھیں حسین ابن علی کے نام پہ سب ایک ہیں۔ ہم حسین ابن علی کے نام پہ سب ایک ہیں۔ ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، لیکن حسین کے نام پہ وحدت و اتفاق کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حسینیت محبت کا پیغام دیتی ہے، حسینیت وحدت کا پیغام دیتی ہے۔ تو لہٰذا امام حسین نے یہ پیغام دیا، پانی پینا، خود پانی پلانا بھی یعنی اس قدر ثواب ہے۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے رسول اللہ نے جب پوچھا اے جبرائیل تمہیں کیا پسند ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر ہم ملائکہ نہ ہوتے، ہم بنی آدم ہوتے، انسان ہوتے، تو ہم زمین میں مسلمانوں کو پانی پلانے میں زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں۔ پانی پلانا، مومن کو، مسلمان کو پانی پلانا یہ اس قدر فضیلت ہے۔ اور حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ یہ دو عظیم شخصیتیں، جب سید الرسل نے ان سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں کائنات میں افضل اعمال کیا ہیں، حضرت جعفر طیار جو جنت میں ان پروں سے پرواز کرتے ہیں جو اللہ نے عطا کی، حضرت حمزہ
جن کو اسد اللہ کا لقب ملا نبی کی زبان سے، یہ دو ہستیاں کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، ہم نے کائنات میں تین اعمال سے بڑھ کر کائنات میں کسی عمل کو افضل نہیں پایا۔ کتنے عمل؟ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں سقی الماء، مومن کو پانی پلانا، اس قدر فضیلت ہے۔ دوسرا الصلاۃ علیک، یا نبی اللہ آپ کی ذات میں صلوات بھیجنا، اللہم صلی علی۔ تیسری کون سی چیز ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر ہمیں کائنات میں سب سے کوئی افضل عمل نظر آیا ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب۔ وہ علی حیدر کرار کی محبت ہے۔ علی کی محبت کوئی معمولی نہیں ہے۔ پچھلے سال جب خمسے میں خطاب کیا تھا وہاں ایک روایت پڑھی تھی، تبرکاً یہاں آج نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب علیًا ومات علی حبہ، اور دنیا والوں سن لو، جو علی سے محبت کرے اور علی کی محبت پہ اس کو موت آئے، صافحتہ الملائکہ، وقت موت ملائکہ اس سے مصافحہ کرتا ہے۔ وزارتہ ارواح الانبیاء، یہ مومن عام نہیں، عرش سے ارواح انبیاء اس مومن کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحمد، اللہم صلی علی۔ اب لہذا روایت تاریخ کہتی ہے جب یہ پانی پی چکے، گھوڑوں کو پلا چکے، ان کی ٹاپوں میں ڈال چکے، نماز کا وقت ہوا، امام نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق امام حسین کے مؤذن تھے، جس طرح سید الرسل کے مؤذن حضرت بلال تھے۔ امام نے ان سے فرمایا آذان دو۔ جب آذان کی آواز بلند ہوئی، امام نے حضرت حر سے فرمایا اے حر تو بھی مسلمان ہے، جا نماز پڑھ۔ کیا فرمایا؟ یہ کون ہے؟ حر ابھی کون بن کے آئے ہیں؟ امام کا دوست یا دشمن؟ ذرا غور کیجئے، پیغام حسینیت مل گیا۔ حسین اپنے دشمن کو بھی بے نمازی ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے حبداروں کو بے نمازی ہوتے دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ ایسے کہ نہیں؟ ایک اور جملہ کہہ دوں، تاریخ کا بڑی ذمہ داری سے میں بیان کر رہا ہوں۔ آج بعض لوگ یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں عزاداری جاری رکھنے دیں، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم عزاداری سید الشہداء کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ عزاداری سید الشہداء نام ہے مودت حسین ابن علی کا، اور نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی کا۔ لہٰذا نہ ہم عزاداری کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم نماز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جو نماز کی توہین کرے وہ بھی، اس کا بھی نبی سے تعلق نہیں ہے، اور جو عزاداری حسین کی توہین کرے اس کا بھی نبی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ حسین پہ گریہ نبی نے اپنی زندگی میں کیا۔ صرف ہم عزادار حسین نہیں، سب سے بڑے عزادار خود رسول اللہ ہیں، اور سیاہ ستہ کی روایات موجود ہیں۔ میرا موضوع آج عزاداری امام حسین ابن علی کے اٹھنے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات نہیں ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا عزاداری سے دیکھیں، کبھی بھی ان چیزوں میں ایسا تقابل کر کے ہم اپنے مذہب کی توہین نہ کریں، ہم دشمن کو موقع نہ دیں۔ عزاداری سید الشہداء کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے۔
اور نماز وہ بھی دین کا ستون ہے۔ حضرت علی سید الشہداء مودت حسین ابن علی کا نام ہے، اور نماز مقصد حسین ابن علی کا نام ہے۔ دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ مقصد کو نہ مودت کو۔ لہٰذا اب نماز کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، چھوڑے نماز کو، تاریخ کا ایک جملہ سے جب کربلا کا یہ قافلہ پہنچا دربار یزید میں، ہمارے چوتھے امام قیدی تھے، علی کی بیٹیاں بھی قیدی تھیں، مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ جب یہ دربار شام میں تھے، آذان ہوئی، یزید ملعون نے ایک جملہ کہا، کیا؟ لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ کس نے کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ذرا سب مل کے بولے، یزید نے کیا کہا تھا؟ مجھے نماز کی گویا دربار یزید سے یہ اٹھنے والی آواز نے بتا دیا بے نمازی ہونے کا تعلق حسینیت سے نہیں، یزیدیت سے ہے۔ جو یہ کہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تعلق حسین سے نہیں، یزیدیت سے ہے۔ اس لیے اس نعرے کو اٹھانے والا یزید ملعون ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑانے والا ہے۔ یقیناً آج کوئی بھی حسین ابن علی کا سچا حوبدار ایسی بات نہیں کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک دشمن کی ایک سازش ہے، وہ ہمارے اندر ایسی آواز پیدا کر کے تشیع کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تشیع کی طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، ان کا نماز سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی آوازوں کو روکنا میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ لہٰذا امام نے فرمایا حر جا تو بھی نماز پڑھ۔ اب حضرت حر نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں زہرا کے لال، نماز آپ پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ نماز آپ پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ اب نماز بھی پڑھ لی امام کے پیچھے، پانی بھی پی لیا، گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا، نماز بھی پڑھ لی۔ کوئی ہوتا وہاں پر اجنبی تو کہتا یہ تو حسین کے راستے میں آ گئے ہیں، جو حسین کے سبیل سے پانی بھی پی رہے ہیں اور حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے کہ نہیں، یہ تو حسین ابن علی کے راستے پہ آ گئے ہیں۔ لیکن نماز جیسے ہی فارغ ہوئے، امام حسین کی سواریاں تیار ہوئیں، اس نے لجام فرض میں ہاتھ ڈالا، حر نے روک دیا، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اب دیکھیے ذرا حسین ابن علی سے نبض شناس ہستی کون ہو؟ امام نے یہ دیکھا جو حر مجھ سے آ کے پانی پی سکتا ہے، اپنے حیوانوں کو بھی سیراب کرا سکتا ہے، جو میرے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کسی طرح سے اس کو رائے ہدایت پر لے آؤں، کسی طرح اس کو نور ہدایت پہنچ جائے اور یہ حر سفینہ نجات کا سوار بن جائے۔ اب حسین ابن علی نور ہدایت کیسے پہنچا رہے ہیں؟ ہمارا موضوع یہی تھا نا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ، مل کے صلوات پڑھے محمد وعلی۔ اب امام نے نور ہدایت کو کیسے پہنچایا؟ میں آپ لوگ کی زحمت کو بس تمام کر رہا ہوں، چونکہ آپ کی زحمتوں کا بھی اندازہ ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام نے اب نور ہدایت کا اہتمام کیا سے کیا؟ دیکھا جس کا ظرف اتنا اعلیٰ ہے، جو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار، جو مجھ سے پانی پینے کے لیے بھی آمادہ، تو اگر اس کو نور ہدایت سے اس کی ہدایت کی جائے
تو یقیناً یہ سفینہ نجات کا سوار بن جائے۔ ایک جملہ فرمایا، کیا؟ ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اللہ ظاہر دنیا والوں کو یہ جملہ لگتا ہے کہ امام نے بد دعا دی، لیکن امام حسین سے نبض شناس انسان اس وقت کائنات میں کوئی نہ تھا۔ امام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ امام نے یہ جملہ اس لیے کہا، حر نے پلٹ کر جواب دیا، اے زہرا کا لال، اگر یہ بات کوئی اور کرتا میں پلٹ کر ویسے جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں زہرا ہے۔ آپ کی ماں حسین، نبض شناس حسین ابن علی جانتے ہیں کیسے نور ہدایت سے ہدایت کر کے سفینہ نجات کا سوار بنانا ہے۔ جب دیکھا نا کہ یہ جانتا تو ہے لیکن غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے پردوں سے باہر نکالنا اسے، بس حسین نے نکال دیا، غفلت کے پردوں سے باہر نکال دیا۔ اب یہی بات حر کو تڑپا رہی۔ روایت تاریخ گواہ ہے، صبح عاشور تک، 2 محرم سے لے کر جب کربلا میں وارد ہوئے، صبح عاشور تک حر کو یہی بات تڑپا رہی ہے، حسین زہرا کا لال ہے، حسین مصطفیٰ کا نور نظر ہے، حسین مرتضیٰ کا لال ہے۔ یہی بات حضرت حر کو تڑپا رہی ہے۔ جب امام حسین کے خطبوں کو سنا جو وصیت نصیحت پر تھے، ہدایت پر تھے، حضرت حر یہی کہہ رہے ہیں، اے حر اس طرف جہنم ہے اس طرف جنت ہے، ادھر سے گالم گلوچ ہے ادھر سے واض و ہدایت ہے۔ جب تک یزید کے لشکر میں ہیں اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں کہ یہ جہنم میں ہے، یہ آگ میں ہے، یہ گالم گلوچ دے رہے ہیں، یہ قتل اور غارت کی دھمکی دے رہے ہیں۔ عمر ابن سعد کہہ رہا ہے آج سر کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن امام حسین ابن علی یہی خطبہ دے رہے ہیں، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، میرے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ ادھر سے نصیحت اور ہدایت کی بات، ادھر سے شرارت کی بات۔ حضرت حر سمجھ گئے، بھانپ گئے، پیغام ہدایت کو سنتے رہے۔ بالآخر حضرت حر نے لشکر یزید کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور روایت تاریخ کہتی ہے جب حضرت حر امام حسین ابن علی کی طرف آ رہے تھے، ایک ہاتھ اپنے سر پہ اور آنکھوں میں آنسو ہیں، روتی ہوئی آنکھوں سے زبان سے کہہ رہے ہیں اللہم انی تبت الیک، اے میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لقد ارعبت بنات نبیک، اے میرا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر جب میں نے علی کے فرزند حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، علی زادیوں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ پیدا ہوا، اے میرا اللہ میری اس گناہ کو بھی معاف فرما۔ اب حر رو بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ تاریخ نے تھوڑا سا اختلاف بیان کیا، ایک روایت کہتی ہے حضرت حر امام حسین ابن علی کے پاس آ کر آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا، ایک روایت کہتی ہے امام آپ گھوڑے پر سوار تھے، امام کا پاؤں رکاب میں تھا، آپ کے پاؤں کو چوم کر بوسہ دیا۔ دونوں روایتوں میں حر کا سر جھکا ہوا ہے، اور جب امام حسین ابن علی نے دیکھا آپ نے فرمایا من انت ارفع راسک، حسین کی بارگاہ میں آنے والا کون ہے؟ پیغام ہدایت سے، نور ہدایت سے نور حاصل کر کے سفینہ نجات کا سوار بننے والا کون ہے؟ جب حر نے سر اٹھایا تو دیکھا مولا آپ کی کشتی کا سوار یہ حر گناہگار بننے آیا ہے، آپ کے سفینے کا سوار، اے کشتی نجات کے دہندہ، اے نجات دینے والے، آپ کی کشتی کا سوار بن کر
امام حسین ابن علی کی خدمت میں یہ کہتا ہے، حضرت حر کہتے ہیں مولا کیا میرے لیے ابھی بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ جانتا ہے میرے جرم اتنے بڑے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لقد تاب اللہ علیک، اللہ تیری توبہ قبول کرے۔ کس قدر مجرم ہے یہ حر، اپنے وقت کے امام کا راستہ روکا، علی زادیوں کے دلوں میں خوف اور ہراس کو پیدا کیا، کربلا میں انحصار کر دیا۔ امام حسین ابن علی پر جب پانی بند ہوا تو گویا یہ اس میں ایک سبب یہ بنا، امام حسین ابن علی کو کربلا میں معصور کر دیا۔ اتنے بڑے جرائم رکھنے کے باوجود بھی زہرا کے لال کے پاس آ رہا ہے، مولا کیا میری توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ تیری توبہ قبول کرے۔ گویا امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کرا کے سفینہ نجات کا سوار بنا کے بتا دیا، اور دنیا والوں آ جاؤ، حسین کی سفینہ نجات بہت وسعت رکھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ اسی لیے روایت میں ہے جب پوچھا گیا نا امام سے، مولا کہ آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ یہ جو کہا گیا سفینۃ الحسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کیا آپ سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ کیا آپ سارے کیا آپ سارے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ، آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سارے سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع و اوسع، ہمارے جد حسین کا جو سفینہ ہے وہ ہم آل محمد کی نسبت زیادہ وسعت والا ہے، زیادہ تیز چلنے والا ہے، حر جیسے بڑے مجرم کو بھی بٹھانے کی قابلیت رکھتا ہے، جو رات کی گھڑی میں جہنمی تھا تو صبح کے طلوع کے وقت جنتی بنا دیا۔ یہ حر کا یہ وہ سفینہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ آل محمد پہ بڑے مصائب آئے، 40 مسافر شام، آل محمد کا یہ قافلہ شام میں کیسے پہنچا؟ میں قربان جاؤں، کوفے کی شہزادیاں، علی کی بیٹیاں، بنات رسول، حق تو یہ بنتا تھا جب علی زادیاں شام میں جا رہی تھیں تو اس وقت مسلمانوں کی غیرت بیدار ہو جاتی، لیکن کیسا استقبال کیا؟ تاریخ کہتی ہے 3 دن شام کے دروازے پہ علی کی بیٹیاں بے ردا کھڑی ہیں۔ اجرکم علی، صرف بے ردا نہیں کھڑی ہیں، سر کے بال کھلے ہیں، ہاتھوں میں بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں۔ اور میرے چوتھے امام زین العابدین بیمار کربلا فرماتے ہیں ہمیں ایک رسی میں باندھا گیا اور ہمیں ایسے ہانگتے اور جیسے بھیڑ اور بکریوں کو ہانگا جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور میرے چوتھے امام فرماتے عزادارو، اور جس رسی میں ہمیں باندھا گیا وہ رسی مجھ زین العابدین کی گردن میں تھی، یا علی کی بیٹی ام کلثوم کی گردن میں تھی۔ ہے وہی رسی حسین کی یتیمہ اور بی بی سکینہ کے ننھے بازو، ہے وہی رسی علی کی پردے دار اور بیٹی زینب عالیہ کے بازو میں تھی۔ اے اجرکم علی اللہ، اے آل محمد کا لٹا قافلہ، اور 3 دن
ہائے شام کے دروازے پہ کھڑا رہا، ہائے علی کی بیٹیوں نے ہائے قیدی حالت میں کھڑی رہی، اور بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں ہم نے کہا اے شمر ہمیں بڑے دروازے سے نہ لے جانا، او ہمیں بازار کے دوسرے راستے سے لے جانا۔ او علی کی بیٹیاں بے پردہ بے مخنا و چادر ہے، او میرے بھائیوں کے سر ہماری سواریوں سے دور کر دے۔ لیکن اس شقی نے کیا کیا؟ اس نے اس دروازے سے داخل کروایا، اور جہاں شامیوں کا ہجوم تھا، اور جہاں پر اس ملعون نے لوگوں کے رش سے گزارا، ہائے بلکہ حسین ابن علی کے سر کو ہائے بیویوں کی سواریوں کے قریب کر دیا۔ ہے اجرکم علی اللہ، ہے عزادار و آل محمد کا یہ قافلہ ہے شام کے بازار میں، یا نبی کا صحابی سہل کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ناکہ پہ ہے، میں جب اس بچی کے قریب گیا میں نے کہا من انتے، ہائے اس قیدن بچی نے جواب دیا انا سکینہ بنت الحسین، اور میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں۔ اجرکم علی اللہ زدار اولاد والو، اور روایت کہتی ہے اور نبی کا صحابی کہتا ہے اور نبی کی آل اور میرے لائق کوئی حکم ہو، یہ بی بی سکینہ کہتی ہے اور میرے نانے کا صحابی، اور اگر ہم پہ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے جا ان سر ہاتھ میں پکڑنے والوں سے کہہ دے اور میری پھپھیوں کے سر پہ ردا نہیں ہے، اور میرے بابا اور چچا کا سار اور بیویوں کے سواریوں سے دور لے جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے نبی کا صحابی کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن ایک منظر میں نے یہ دیکھا ہے شام کے بازار میں ایک چھت پہ 5 مستورات ہیں، جن میں ایک خاتون ہے جو ضعیف العمر ملعونہ ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس نے اپنی گود پتھروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ملعونہ نے ایک پتھر مارا اور زہرا کے منہ کے لال کے منہ پر لگا، اور آپ کے دندان مبارک پہ سر کا لگنا تھا۔ اے مجھ سے رہا نہ گیا، یہ صحابی کیا تھا میں نے بد دعا کی، اور میں کہوں گا نبی کا صحابی اور حسین کے دندان پہ پتھر لگا اور تجھ سے برداشت نہ ہوا، اور کاش کربلا میں ہوتا، اور جب 70 قدم پہ زینب جب یہ منظر دیکھ رہی تھی، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر لئیم امام کے سینے پہ چڑھ بیٹھا۔ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں اور فقط شمر سینے پہ نہ بیٹھا بلکہ اپنے پاؤں میں نجس جوتے بھی پہنے ہوئے، اور زاداروں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہو۔ علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں یہ جو شمر ملعون جس جوتے کے ساتھ بیٹھا تھا یہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھا، اور اس کے پاؤں میں لوہے کا جوتا، اس جوتے کے نیچے میخیں، ابھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کا سینہ پامال نہ ہوا، لیکن روایت بڑی سخت ہے عزادارو، آیت اللہ کاشی نقل نہ کرتے میں نہ پڑھتا، علامہ کاشی نقل کرتے ہیں، اور شمر لئی نے اپنے نجس پاؤ اور سینہ حسین پہ مارنا شروع کیے، فقط یہاں تک نہ جسارت کی روایت کہتی ہے وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ،
اور امام حسین کی ریش مبارک کو پکڑا وَلَتَبْ عَلَىٰ خَدَّيْهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کر رہا ہے، اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیتے ہیں، اور جن رخساروں پہ زہرا بوسے دیتی تھی، اجرکم علی اللہ، ہے عزادارو، ہے یہ نبی کا صحابی، تو نے یہ منظر نہ دیکھا، لیکن یہ منظر دیکھا تو علی کی بیٹی زینب نے، اور جب شمر تیرا ضربے مار رہا تھا، وہ حالت کہتی کن خنجر تھا، وہ امام کو ضربے مار رہا ہے، یا علی کی بیٹی اتنی مجبور ہے، یا دیکھ کر کہا یا ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے ابن سعد ملعون، تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، اور زہرا کا لال شہید ہو رہا ہے۔ جب بی بی نے دیکھا اور یہ ملعون روکنے والا نہیں ہے، اور بی بی نے اشقیاء کی طرف رخ کر دیا، اما فیکم مسلم، اور تم میں میرے نانا کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اے حسین مارا جا رہا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ جب بی بی نے دیکھا اور نہ پسر سعد بچاتا ہے، نہ یہ روکتا ہے، اور نہ اشقیاء باز آتے ہیں، اور بی بی نے ایک تو دعا کی، لیتنی الموت اعدمنی الیوم، اور کاش آج زینب کو موت آ جاتی، وہ اپنے بھیا کو اس طرح اور شمر کے خنجر تلے ذبح ہوتے نہ دیکھتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ